اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم فقہنا فی الدین اللہم حاسبنا حسابا یسیرا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ پاک کے توفیق سے سورہ اعراف شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ اعراف کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور مکی دور کے بھی تقریباً آخری پیریڈ میں نازل ہوئی ہے، جس دور میں کفار کی مخالفت پہ تحاشا بڑھ چکی تھی۔ اور مکی صورتوں کا ایک خاص اسلوب ہوتا ہے، وہی اس صورت کا سٹائل ہے کہ اس میں عقائد پر بات ہوتی ہے اور خاص طور پر رسالت پر بات کی گئی ہے۔ اگر ہم مکی اور مدنی صورتوں کا ڈفرینس دیکھیں تو کیا ہے ان میں ڈفرینس؟ مکی صورت وہ صورت ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور مدنی صورت وہ ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لفظ اعراف کا کیا مطلب ہے۔ اعراف کا مطلب ہے بلندی، جانا پہچانا، اور جنت اور جہنم کی درمیانی سرحد کو بھی اعراف کہتے ہیں۔ چونکہ یہ مکی صورت ہے تو انسان کو تذکیر کی گئی ہے بی ایام اللہ سے، یعنی اللہ کے دن۔ اللہ کے دن سے کیا مراد ہے؟ اصل میں جو پچھلی قوموں کے حالات، واقعات اور ان کی پھر جو تباہی ہوئی اور ان کا جو انجام ہوا، وہ سب ہم اس صورت میں دیکھیں گے۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں اور حروف مقطعات کے میننگز راز رکھے گئے ہیں۔ ان کے میننگز کسی کو بھی نہیں پتہ، کیونکہ یہ میننگ نبی پاک کو نہیں بتائے گئے، تو پھر ہمیں کیسے پتہ ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے اس بارے میں کوئی قیاس آرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے میننگز یہ ہو سکتے ہیں یا یہ ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اس بارے میں یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ اہل عرب اپنے آپ کو بڑا زبان دان سمجھتے تھے، تو انہیں یہ حروف دے کر چیلنج دیا گیا کہ آپ بھی انہی حروف سے بات کرتے ہو نا، تو قرآن بھی انہی حروف سے مل کر بنا ہے، تو اس جیسا کچھ لے آؤ، اس جیسا کوئی کلام بنا کے لے آؤ۔ اور یہ چیلنج قرآن میں کئی مرتبہ دیا گیا ہے۔ حروف مقطعات کے بعد آپ دیکھیں گے ہمیشہ قرآن پاک کی کوئی بات کی جاتی ہے۔ اب ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری گئی ہے، چنانچہ آپ کے دل میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے لکھا ہوا یہ ایک کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری گئی۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اصل میں عرب لوگ کہتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، آپ کہیں سے سیکھ کر آئے ہیں، تو یہ نبی سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب ہم نے اتاری ہے آپ پر، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ چنانچہ آپ کے دل میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو۔ یہ کیوں کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تنگی ہوتی تھی؟ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ مکی دور کا آخر چل رہا ہے اور کتنی مدت سے نبی پاک دعوت دے رہے ہیں، خیر خواہی کے جذبے سے سب کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، تو 13 سال کی محنت کے بعد پتہ ہے کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے؟ 150 یا اس سے کچھ زیادہ لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ آپ دیکھیں اتنی سخت محنت اور اتنے کم لوگ مسلمان ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو حضور پاک کا دل اس وجہ سے تنگ ہوتا تھا ان کے غم اور فکر اور پریشانی میں، کہ یہ کیوں نہیں میری بات مانتے، یہ کیوں نہیں سیدھے رستے کی طرف آتے، میں انہیں بلاتا ہوں، یہ کیوں نہیں میری بات سنتے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے نبی پاک کا دل ان کے غم اور فکر میں تنگ ہوتا تھا۔ اس وجہ سے نہیں کہا گیا کہ اب نبی پاک کہیں کہ میں اب ان کو دوبارہ نہیں کہوں گا کیونکہ یہ میری بات نہیں مانتے، نہیں، بلکہ ان کی غم اور فکر میں ان کا دل تنگ ہو رہا ہے۔ اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور پاک کو پتہ تھا کہ میں انہیں پھر کہوں گا تو وہ پھر میری بات نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میننگ یہاں پر لیا جا سکتا ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کو خود فرمانا پڑ گیا قرآن پاک میں، اے نبی اگر آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، نہیں، اے نبی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ دیکھیں ماں بھی جب بچے کو سمجھاتی ہے، بچہ اس کی بات نہیں سنتا، تو ماں کا دل پریشان تو ہوتا ہے نا، یہ کیوں نہیں میری بات مان رہا، میں اسے صحیح کام کی طرف بلاتی ہوں جو میری بات نہیں سن رہا، ٹھیک ہے؟ لیکن ماں نصیحت کرنا نہیں چھوڑے گی۔
تو اس سینس میں کہا گیا ہے کہ ان کا دل تنگ ہوتا تھا۔ پھر فرمایا گیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں۔ دیکھیے عربک میں لکھا ہوا ہے انذار، تو انذار کا مطلب ہوتا ہے خبردار کرنا انتہائی شفقت کے ساتھ۔ دیکھیے ڈرانا بھی ہو سکتا ہے اس کا میننگ، لیکن ڈرانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو ڈرا رہے ہیں۔ دیکھیے اگر ایک انسان ہے جو بلائنڈ ہے، اندھا ہے، اس کو نظر نہیں آتا اور آگے کھائی ہے، تو آپ کو پتہ ہے آگے کھائی ہے، تو آپ اس کو گائیڈ کر رہے ہیں، نہیں تم آگے نہ جاؤ، آگے خطرہ ہے، تو یہ آپ اس کو ڈرا تو نہیں رہے، بلکہ آپ اس کو وارن کر رہے ہیں، اس کو انتہائی شفقت کے ساتھ جو ہے بتا رہے ہیں کہ آگے راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہی انبیاء کرام کا کام تھا، تمام انبیاء کرام کا یہی کام تھا کہ وہ انتہائی شفقت کے ساتھ خبردار کرتے تھے تمام لوگوں کو، اور سب لوگوں کو جو غلط رستے پر ہیں، جو کفر، جو شرک کے رستے پر ہیں، ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاتے تھے کہ آپ لوگ جو اس رستے پر ہیں اس کا انجام ٹھیک نہیں۔ اور پھر فرمایا گیا ہے کہ یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ دیکھیے عربک پہ ذکرہ لکھا ہوا ہے نا، تو ذکرہ کا مطلب ہوتا ہے بار بار نصیحت۔ دیکھیے انسان جو ہے وہ اس دنیا میں آ کے نا بھول جاتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، اس کے عمل میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے نصیحت کیا ہے؟ نصیحت قرآن ہے کہ اس کو بار بار پڑھنا۔ یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو ایک بار پڑھنا قرآن کو کافی نہیں ہو جائے گا، پہلی بار پڑھنے سے تو کچھ چیزیں سمجھ آئیں گی، دوسری بار پڑھنے سے اس سے بہتر، اور تیسری بار ہم قرآن کی گہرائی میں شاید جا سکیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو قرآن کو بالکل ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہی نہیں ہیں، انہیں کیا پتہ ہے کہ اس میں کیا ہدایت ہے، اس میں کیا احکامات ہیں، کیسے جان سکیں گے؟ کیسے غفلت کی زندگی پھر ہم سب گزاریں گے اگر ہم قرآن ترجمے کے ساتھ ہی نہیں پڑھیں گے؟ تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا۔ تو قرآن بار بار ہمیں ریمائنڈرز دے گا کہ کیونکہ یہ ذکرہ ہے، یہ بار بار نصیحت ہے، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو یہ پہلی 2 آیات ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن کو قبر میں بھی ہمارا ساتھی بنا دے، حشر میں بھی ساتھی بنا دے، اور ہم ان آیات کو صحیح طور پر سمجھ سکیں اور ان پر عمل بھی کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔